ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ ٹی وی۔ فرینڈز، آج ہم اس ویڈیو میں بگ بینگ تھیوری، گریویٹیشنل ویو اور ان کی حقیقت قرآن شریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ دوستو، سائنس کے مطابق انسان تقریباً 10,000 یا اس سے پہلے اس دنیا میں موجود ہے۔ چاہے وہ آج کا انسان ہو یا پہلے زمانے کا، اس کے اندر ہمیشہ سے اس کائنات کے وجود کا کھوج نکالنے کی جستجو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہر دور میں کوئی نہ کوئی اپنا مشاہدہ لوگوں کے سامنے رکھتا تھا۔ تقریباً 2500 سال پہلے یونانی فلسفے کے مطابق یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ لیکن یونانی کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ آخر یہ کائنات کس مٹیریل سے بنی ہے۔ آئیے دوستو، اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ انسان نے جب سے ٹیلیسکوپ ایجاد کی ہے، اس کے بعد سے انسان نے دنیا سے باہر اسٹارز دیکھنا شروع کیے اور اپنے سولر سسٹم کو بھی آبزرو کرنا شروع کیا۔ لیکن انسان کا مشاہدہ صرف ہماری گلیکسی جس کا نام ملکی وے ہے اس پر ہی رہتا تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ملکی وے گلیکسی کا اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ہم اس گلیکسی کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف سفر کرنا شروع کریں تو ہمیں اربوں سال چاہیے اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے۔ یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک سائنٹسٹ جس کا نام ایڈون ہبل تھا، وہ 100 انچ لمبی ٹیلیسکوپ سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے اچانک آبزرو کیا کہ اس ایک گلیکسی کے علاوہ اور گلیکسیز بھی موجود ہیں اس کائنات میں، اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایک گلیکسی سے دوسرے گلیکسی کے درمیان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس دوری کی رفتار ایک سیکنڈ میں 500 کلومیٹر تھی، اور جیسے جیسے یہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے تھے، ان کے درمیان کشش ثقل کمزور ہونے کی وجہ سے ان کی سپیڈ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ ہبل کو پہلے اپنے مشاہدے پر یقین نہیں ہوا، پھر اس نے اپنی ریڈنگ کو بار بار چیک کیا تو اس کو یقین ہو گیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں ہر چیز پہلے سے بھی زیادہ مزید پھیل رہی ہے، یعنی یہ کائنات مزید وسیع ہو رہی ہے۔ اس کی مثال آپ ایک غبارے سے لے سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو اندر پارٹیکلز ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مزید پھیلتا جاتا ہے، اور اگر مزید اس غبارے کو پھیلائیں تو نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال ہبل کی اس تحقیق نے یونانیوں اور بیبیلون کی تمام تحقیق الٹ پلٹ کر رکھ دی تھی۔ تو دوستو، اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ جو بات سائنٹسٹ نے 100 سال پہلے جانی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، آسمان و زمین باہم ملے جلے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ جب سائنٹسٹ نے اس بات کو جانا کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے، تو اس کے من میں یہ سوال آیا کہ آخر یہ دھماکہ کس وقت وجود میں آیا ہوگا اور اس کی کیا وجوہات ہوں گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی لہریں ہوا میں پھیل کر دور تک جاتی ہیں، جس سے سامنے والا اندازہ کرتا ہے فلاں جگہ دھماکہ ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بگ بینگ والا ایونٹ ہوا ہوگا تو اس وقت بھی اس کائنات میں لہریں پیدا ہوئی ہوں گی۔ کائنات میں پیدا ہونے والی ان لہروں کو گریویٹیشنل ویو کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ لہریں اب ہوں گی یا نہیں، جس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ دھماکے سے پیدا ہوئی لہروں میں انرجی ہوتی ہے، اور کائنات کا قانون ہے کہ انرجی نہ ہی پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تباہ۔ سائنٹسٹ نے اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے ایک پروجیکٹ لگایا جس کا نام لیزر انٹرفیرومیٹر گریویٹیشنل ویو آبزرویٹری تھا، یعنی ان شارٹ لیگو، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں واقع ہے۔ اس کا مقصد اس بات کی تحقیق کرنا ہے کہ آیا کہ گریویٹیشنل ویو نام کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ 11 فروری 2016 کو دو بلیک ہولز کے ٹکرانے کا واقعہ رپورٹ کیا، جو کہ تقریباً ہماری زمین سے 1.3 بلین لائٹ ایئر دور ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک لہر پیدا ہوئی جس کو پروجیکٹ لیگو نے ڈیٹیکٹ کیا۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ کائنات میں گریویٹیشنل ویو نام کی کوئی چیز موجود ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان یہ پتہ لگا سکے گا کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی اور بگ بینگ ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔